میرے نبی نے 2 مرتبہ اپنا داماد بنانے کا شرف عطا فرمایا، جن کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی شہادت ہے آج کے دن، اس لیے انہی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، آپ کا یہ جو بن عبد مناف 5واں دادا ہے، یہ حضور کا بھی 5واں یہی ہے، یعنی 5ویں پشت میں آپ نبی کریم سے مل جاتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ، ان کا نام ہے عروہ بنت قریظ، ان کی والدہ تھی، ان کا نام تھا بیضہ بنت عبد المطلب، یعنی حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، مطلب کہ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہے، ان کی والدہ حضور کی پھوپھی تھیں، کیونکہ وہ ان کا نام ہے بیضہ بنت عبد المطلب، یعنی سادہ لفظوں میں سمجھو کہ وہ حضرت عثمان غنی کی نانی حضور کی پھوپھی تھیں۔ اور آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا معنی ہے 2 نوروں والا۔ یہ 2 نور ایک حضرت رقیہ ہیں اور ایک حضرت ام کلثوم ہیں۔ جب مکے میں میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 4تھے نمبر پہ جس کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان کا نام حضرت عثمان ہے۔ حضور کے جو بڑے گہرے دوست تھے، جن کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر تھا، حضور کی اجازت سے دین اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ہے ان کا۔ اور ابو بکر صدیق کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کی فراست اور ان کی دانش اور ان کے انصاف پسند طبیعت اور ان کے علم کی وجہ سے مکے کے لوگ اکثر ابو بکر صدیق کی بیٹھک میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ اسلام کی کھلے عام تبلیغ کی جائے۔ حضور کی اجازت سے حضرت صدیق اکبر صرف اپنی بیٹھک میں اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور جو ابو بکر صدیق کی بیٹھک میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی رغبت دلانے سے حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، مجھے نبی کے پاس لے چلو۔ تو صدیق اکبر کی رغبت سے عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اسلام کو قبول فرمایا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، چونکہ چھوٹی تھیں، اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان کو عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے، نبی کریم کے چچا کے بیٹے کی یہ روایت ہے کہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اوحی الی ان ازوج کریمتی من عثمان۔ یہ حدیث پاک ہے معجم کبیر میں، کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریم بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ یعنی
اگر یہ روایت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ زہرا کا نکاح علی سے کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی روایت ہے موجم کبیر کی کہ حضور نے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دو، تو میں نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی، کیونکہ مکے کے لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو حضور نے اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، ابھی مدینے کی ہجرت دور ہے۔ تو وہ پہلا جوڑا جو میاں بیوی جنہوں نے اسلام کے لیے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہیں۔ حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت فرمائی، پھر واپس آئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس لیے حضرت عثمان کا ایک لقب ذوی الہجرتین بھی ہے کہ وہ ہستی جنہوں نے اسلام کے لیے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور موجم اوسط کی حدیث نمبر 264 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نبی کریم حضرت ام کلثوم جو دوسری بیٹی جس کی شادی حضرت عثمان غنی سے کی، ان کی قبر پہ کھڑے ہیں۔ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر ابنتہ الثانیۃ التی کانت عند عثمان۔ حضور نبی کریم اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی قبر پر کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، ما زوجتہ الا بوحی من السماء، میں نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ صرف اللہ کے حکم اور رب کی وحی کو مد نظر رکھ کر فرمائی۔ یعنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے حکم دیا کہ ان کی شادی عثمان غنی سے کر دو۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے حضور نبی کریم تو سامنے سے عثمان آ گئے۔ حضور نے عثمان کو بلایا، فرمایا یا عثمان ادھر آؤ۔ حضرت عثمان قریب آئے، حضور نے فرمایا ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم علی مثل صداق رقیہ، فرمایا یہ جبریل ہے، یہ مجھے حکم دے رہا ہے رب کی طرف سے، اللہ فرما رہا ہے کہ ام کلثوم کا بھی نکاح عثمان غنی کے ساتھ حضرت رقیہ والے حق مار کے بدلے کر دو، یہ رب کا آرڈر ہے۔ یہ حدیث طبرانی شریف میں حدیث نمبر 22 ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں بیٹیوں کا نکاح حضور نبی کریم نے جبریل امی کی عرض سے رب کے حکم سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی بیٹی حضرت رقیہ میرے پاس آئیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کنگا تھا۔ حضرت رقیہ فرمانے لگی ہیں ابو ہریرہ وہ کنگا ہاتھوں میں ہے، فرمانے لگیں ابھی ابھی میرے پاس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، میں اس کنگے کے ساتھ نبیوں کے امام کے گیسو سنوار رہی تھی۔ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ
حضور کی بیٹی حضور کے گیسو سنوار رہی تھی. فرماتی ہیں جب میں حضور کے گیسو اس کنگے سے سنوار رہی تھی تو میرے نبی نے فرمایا اے رقیہ تم ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو؟ تم کون؟ کس کو؟ ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ یہ ابو عبداللہ حضرت عثمان کی کنیت ہے، اور کنیت اس وجہ سے ہے کہ حضرت عثمان کا بیٹا تھا جو حضور کا نواسہ تھا اور حضرت رقیہ کے بطن سے تھا. آج جس طرح ہم امام حسین کو نواسہ مانتے ہیں، اسی طرح عثمان غنی کا بیٹا عبداللہ بھی حضور کا کیا تھا؟ نواسہ تھا. اور اس عبداللہ کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. یہ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی وجہ سے آپ کی کنیت یہ مشہور تھی. تو حضور نے عثمان غنی کا نام لینے کی بجائے حضرت رقیہ سے پوچھا. حضرت رقیہ وہ کنگا ہاتھ میں لے کے ابو ہریرہ کو بتا رہی ہیں کہ میں اس کنگے سے نبی کے گیسو سنوار رہی تھی تو میرے نبی نے پوچھا اے رقیہ اے میری بیٹی تو نے ابو عبداللہ کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا بہترین انسان. تو حضور نے فرمایا اکرمی ہے فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا. حضور نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے میں محمد کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے اس کا نام عثمان بن عفان ہے. اخلاق خلق کے اعتبار سے میں محمد عربی کے ساتھ پورے صحابہ میں سے جو مشابہت رکھتا ہے فرمایا اس کا نام عثمان ہے. یہ حدیث پاک موجم کبیر میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 99. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک. آپ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انس بن مالک نے جواب دیا دیگر فضائل تو الگ، مجھے تو ایک جملے کا بدل نہیں مل سکا. یہ دیکھو صحابہ کیسے عثمان غنی کو سمجھتے ہیں. انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ عثمان غنی کو کیسا پاتے ہیں آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں باقی تو سارے فضائل ایک طرف، مجھے تو ایک جملہ جو نبی نے فرمایا، مقام تھا حدیبیہ، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے پیغمبر تشریف فرما تھے، تو مکے والوں نے کہا کہ آپ کو ہم مکے نہیں آنے دیں گے. جواب دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آ رہے، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں، ہم صرف اپنی حفاظت کے لیے ایک ایک تلوار ساتھ لائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری نیت تمہارے ساتھ جنگ کرنا نہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تو ہمیں مکے میں جانے دیا جائے. تو مکے والوں نے کہا کہ اس سال ہم نہیں آنے دیں گے. حضور نبی کریم وہاں بیٹھ گئے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں. اب مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایسا بندہ مکے بھیجو جس کی مکے والے بھی عزت کریں اور آپ کا سفیر بن کر جائے. حضور نے پوچھا کس کو بھیجا جائے؟ کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. سب صحابہ جس نام پہ متفق ہوئے اور کہا کہ جناب جو قدر اور عزت مکے والے عثمان غنی کی کریں گے وہ کسی کی بھی نہیں کریں گے. ان کی برادری بڑی وسیع ہے مکے میں، اگر مکے والوں نے بات غلط بھی کی تو ان کی برادری کی وجہ سے ان کے ساتھ غلط رویہ نہیں اپنائیں گے، آپ ان کو بھیج دیں سفیر بنا کے.
حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ تم جاتے ہو سفیر بن کے؟ آپ نے فرمایا عرض کی میں جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے مکے میں۔ اب پیچھے سے افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ بپھر گئے، جلال میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم اتنے تک واپس نہیں جائیں گے جتنے تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ نبی کریم نے فرمایا پھر میرا یہ ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ اتنے تک واپس نہیں جائیں گے، چاہے جان بھی لٹانی پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ایک ایک صحابی آ کے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے۔ وہ منظر اللہ کے قدرت کے کیمرے نے کیپچر کیا اور اپنے قدرت کے البم قرآن مجید میں اس منظر کو سجا دیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے حبیب جب تم درخت کے نیچے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنے غلاموں سے بیعت کر رہے تھے، گواہ ہو جاؤ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب انس بن مالک سے جب اس نے پوچھا کہ آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بات تو وہی ہے، واقعہ میں نے آپ کو سارا سنا دیا، اس واقعے کا اس جملے سے تعلق نہیں، لیکن اس واقعے میں جملہ ایک آتا ہے، وہ جملہ عرض کرنے کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ باقی فضائل تو رہے ایک طرف، نبی کا حضرت عثمان غنی کے بارے میں بولا ہوا ایک جملہ، اس کا بدل کسی کو نہیں ملا۔ پوچھا گیا جناب وہ کون سا جملہ ہے؟ اب وہ جملہ سنو جو انس بن مالک نے بتایا۔ فرمایا باقی فضائل تو رہے ایک طرف، ایک جملے کا بھی بدل نہیں ہے جو میرے نبی نے عثمان کے بارے میں فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ فَقَانَتْ یادو رسول اللہ لعثمان خیرم من ایدیہم لانفسہم۔ فرمایا ہر صحابی نے اپنا ہاتھ رکھا، ہر صحابی نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا، اور تمام صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے وہ ہاتھ افضل ہے جس کو نبی نے اٹھایا اور فرمایا ہذہ ید عثمان۔ اب بیعت تو سب صحابہ نے کی، لیکن سب نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی، عثمان نے نبی کی بیعت نبی کے ہاتھ سے کی۔ حضرت انس بن مالک کا جملہ بڑا قابل غور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فَقَانَتْ یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرم من ایدیہم لانفسہم۔ ہر صحابی کا اپنا ہاتھ تھا، بیعت سب نے کی، ہر بیعت کرنے والے صحابی کا اپنا ہاتھ تھا جس سے اس نے بیعت کی، لیکن عثمان غنی جیسی بیعت کسی کی نہیں ہوئی۔ عثمان کا اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہیں تھا، بلکہ جس ہاتھ سے عثمان کی بیعت ہوئی وہ ہاتھ بھی محمد عربی کا ہاتھ تھا۔ ایسے دایاں ہاتھ حضور نے باہر نکالا ہوا، بایاں ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا عثمان تو ہے مکے میں، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا باقی فضائل ایک طرف، یہ ایک فضیلت الگ ہے۔ پھر آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، سکول کی کتابوں میں بھی حضرت عثمان غنی کے سخاوت کے قصے موجود ہیں۔ جب بیر روما خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، حضور نے فرمایا کوئی ہے جو خرید کے
مسجد میں شامل کرے۔ عثمان غنی نے اپنی جیب سے وہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی میں شامل فرما دی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں قحط پڑ گیا اور انتہا کا قحط، خشک سالی، لوگ بھوکے اور لوگ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر کسی کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے غلے کا، سینکڑوں اونٹ ہیں اور مکے میں آ رہا ہے۔ سارے بیوپاری اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ عثمان کا ہے، آج ہے قحط کا زمانہ، عثمان سے خرید کے ہم اپنے اپنے گوداموں میں رکھ کے بیچتے ہیں، بڑا منافع ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، ہاں جی آپ کا قافلہ پہنچنے والا ہے، ہمارے ساتھ پہلے ہی سودا کر لو، بتاؤ کتنا دو گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے مکے کے اندر فی بوری اتنے کی پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے کی آپ کو پڑ رہی ہے ہم 2 گنا پیسے دیں گے۔ اگر 1000 روپے کی آپ کو خرچہ ملا کے مکے کے اندر 1000 روپیہ بوری کا پڑ رہا ہے تو ہم 2000 ایک بوری کا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایک تاجر ہے جو مجھے اس سے زیادہ منافع دے رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم نے 10 روپے نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1000 کے بدلے 1000 منافع دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون تاجر ہے جو اس سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جب غلہ آ جائے گا آپ سب کو پتہ چل جائے گا جب وہ تاجر مجھ سے خریدے گا۔ جب غلہ آ گیا حضرت عثمان غنی کی طرف سے اعلان ہوا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی غربا ہیں، مساکین ہیں، آ جاؤ عثمان غنی کی حویلی میں، مفت غلہ لے جاؤ جتنا جس کو چاہیے۔ وہ سارے بیوپاری پھر آ گئے، جناب آپ تو کہتے تھے کوئی تاجر ہے۔ فرمایا ہاں تم ڈبل دے رہے تھے، میں نے اس تاجر کو دیا ہے جس کا اعلان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، وہ 10 گنا دیتا ہے، تم 2 گنا دے رہے تھے۔ اس لیے میں بڑا ہوشیار تاجر ہوں، میں کم منافع پہ نہیں، میں نے غلہ دیا، میں نے 10 گنا منافع پہ غلہ دیا ہے اور سارا غلہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پانی میں اپنے پاؤں لٹکا کے بیٹھے تھے، نیچے پانی تھا، پانی میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے، اوپر سے ابو بکر صدیق آئے، آپ کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کیونکہ ٹانگیں تھی پانی میں، اوپر سے صدیق اکبر آیا، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اجازت دے دی۔ بندے نے آ کے کہا کہ جناب ابو بکر ہیں دروازے پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آنا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ گیا، اس نے دروازہ کھولا، باغ کے اندر تھے حضور، صدیق اکبر اندر آ گیا، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ دوسرا پھر دروازہ کھٹکا، حضور نے فرمایا جاؤ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ گئے تو دیکھا عمر فاروق ہے، جنت کی بشارت دی، وہ بھی آ گیا، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا، فرمایا حضور تھوڑا سا خاموش ہوئے، فرمایا جاؤ جنت کی بشارت بھی دے دو اور یہ بھی کہہ دو کہ فتنوں کے وقت تمہارے دور میں فتنے آئیں گے، فتنوں کے وقت تم ثابت قدم رہو گے۔ جب دروازہ کھولا تو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اقدس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے، فتنوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد فتنے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے فتنے اٹھے حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضور کے بعد۔ حضور فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 3704۔ حضور نبی کریم ممبر پہ بیٹھ کے فتنوں کا ذکر فرما رہے ہیں، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ۔ حضور کے اسی بیان پر ایک بندہ کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے، بکل مارے ہوئے پاس سے گزرا اور حضور فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ان فتنوں کے وقت یہ جو بندہ پاس سے گزر رہا ہے یہ ہدایت پر ہوگا، یہ ہدایت پر ہوگا۔
ایک صحابی فرماتے ہیں میں مجمع سے اٹھ کے دوڑا اس بندے کے پیچھے میں دیکھوں کون ہے. میں نے جب چادر ہٹا کے دیکھا تو وہ عثمان غنی ذو النورین تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا اے عثمان انہو لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم. اے عثمان ایک دور آئے گا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا, لوگ وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے. میری وصیت ہے تم وہ قمیض نہ اتارنا. جب حضرت عثمان غنی پر شہادت کا وقت آیا تو 40 دن مدینے میں آپ کا پانی بند رہا. حضرت حسن اور حسین پہرے دار تھے. مولا علی نے ان کو کھڑا کیا تھا عثمان غنی کے پہرے کے لیے, اور بلوائی مختلف علاقوں سے, مصر سے, شام سے آئے ہوئے تھے جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے تھے. پوری فوج تھی. انہوں نے عثمان غنی کے حویلی کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مطالبہ ان کا یہ تھا کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. تو اس وقت آپ کو یہ حدیث یاد آئی. آپ نے مولا علی سے فرمایا کہ مجھے اب حضور کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے. اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا, لوگ کہیں گے قمیض اتار دو, میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں لوگوں کو کہنے سے وہ قمیض نہ اتارنا. تو وہ قمیض خلافت کی قمیض ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم ان بلوائیوں سے لڑے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا. اور آپ روزے سے تھے اور نبی کریم کی ایک حدیث ہے, حضور نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا اے عثمان جب تم شہید ہوگے تو تمہارا خون قرآن پہ گرے گا اور قرآن کی اس آیت پہ گرے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا. جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوئی آپ روزے سے تھے, آپ اٹھے, آپ نے حسن اور حسین کو مخاطب کیا کہ تم اپنی تلواریں لے کر گھر چلے جاؤ. مولا علی سے کہا, دیگر صحابہ سے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ کیونکہ آج رات مجھے میرا نبی نبیوں کا امام خواب میں ملے ہیں. انہوں نے فرمایا اے عثمان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں, آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری زندگی میں شہادت کی خبر بھی دی تھی, خلافت کی خبر بھی دی تھی. یہ قمیض والی حدیث پاک حضور حضرت عثمان غنی کی خلافت کی خبر دے رہے ہیں. اور جب جنگ غزوہ جبل